مؤخر کر کے 27 جون کو کی گئی اور عظمیٰ کاردار کا موقف سننے کے بعد پارٹی ڈسپلنری کمیٹی نے عظمیٰ کاردار کی بنیادی جماعتی رکنیت کو ختم کر دیا، جس کے بعد عظمیٰ کاردار نے آج پارٹی کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عظمیٰ کاردار ڈسپلنری کمیٹی کے فیصلے کو تحریک انصاف کی اپیلیٹ کمیٹی میں چیلنج کریں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عظمیٰ کاردار اس کڑی سزا کی مستحق تھیں یا ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پارٹی کے ایک رہنما حکومت میں دڑے بازی پر سرعام بیان دیتے ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف پارٹی کی ایک رہنما ایک مبینہ آڈیو لیک ان کی ہو جاتی ہے تو اتنا سخت ریاکشن آ جاتا ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے پارٹی کے اندر؟ بات کروں گی عظمیٰ کاردار صاحبہ، ممبر پنجاب اسمبلی، انہوں نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیا حال ہے شازیہ؟ تھینک یو فار کالنگ می۔ تھینک یو۔ اچھا، کیا وجہ ہوئی پارٹی میں؟ ابھی ہم نے دیکھا فواد چودھری صاحب نے پارٹی کے اتنے ایشوز کو سامنے لا کر رکھ دیا، کوئی ایکشن نہیں ہوا، اور آپ کی ایک فون پہ، وہ بھی پرسنل، آپ کسی سے بات کر رہی ہیں، پرسنل تو کسی کی بھی کوئی رائے ہو سکتی ہے، اتنا سخت ریاکشن کیوں آیا آپ کے معاملے پر پارٹی کا؟ بس شازیہ دیکھیں، سیاست میں جب آپ ہوتے ہیں اور پارٹیز میں نا اس طرح کی رائیولریز چلتی رہتی ہیں، کچھ انٹرنل اور ایکسٹرنل قسم کی سازشیں جو ہیں وہ ٹانگیں کھینچنا ایک دوسرے کا چلتا رہتا ہے سارا، لیکن یہ ایک جو اس وقت جو یہ معاملہ ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے، اور یہ کرائم میری ذات کے خلاف اور میری پارٹی دونوں کے خلاف کیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ایک پرائیویٹ کانورسیشن ہوتی ہے، وہ اگر آپ انلیگلی اس کو ٹیپ کریں، اس کی آپ کے قانون میں جو ہے وہ 2016 کے جو فوجری جو الیکٹرانک فوجری کا جو ایکٹ ہے، اس میں اس کی سزا 3 سال قید ہے اور 2.5 لاکھ جرمانہ ہے۔ وہ تو ٹھیک۔ اچھا، اب میرا سوال یہ نہیں ہے، نہیں میرا سوال یہ، وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جی، اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، پرسنل کال کیسے کوئی کسی کس طریقے سے لیک کر سکتا ہے، لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک ذاتی رائے تھی جس پر آپ بات کر رہی تھی، لیک ہوئی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پارٹی نے اتنا سخت ریاکشن کیوں دیا؟ کیا کسی بندے کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہو سکتی؟ کیا آپ کی پارٹی میں بادشاہت ہے کہ کوئی ایک بادشاہ کے خلاف کوئی بات کرے گا تو بادشاہ کو پسند نہیں آئے گی، جس کا سر قلم کر دو، جس کو نکال دو؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں نے 9 سال سے میں منسلک ہوں۔ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں ان کے ساتھ میری لائلٹی انکویسچننگ ہے، پارٹی کے ساتھ میں نے اپنا خون پسینہ دیا ہے اور میں ایک کاز کے لیے کھڑی رہی ہوں، اور وہ آپ نے بھی دیکھا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ ابھی بھی اگر ہم پارلیمنٹ میں ہیں تو وہ اپنی قوم کی خدمت کے لیے آئے ہیں، کسی اور ہمارا کوئی موٹیو نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح کی جو ریاکشن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ میں کچھ اس کے متعلق نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن یہ پینڈنگ میٹر ہے، انٹرنل میٹر ہے، پینڈنگ میٹر ہے۔ ابھی میرے رائٹ ٹو اپیل لیکن ایک رکن، ایک کارکن آپ کا جس نے اتنی محنت کی ہوئی ہو، ہر تھک اینڈ تھن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا رہا ہو، ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوا رہا ہو، اور آپ کو اس کی کوئی قربانیوں کی قدر نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں شازیہ، دیکھیں میں اپنی یہ جو سب کمیٹی ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب انہوں نے کس بیسس پہ کیا ہے یہ تو جب میں اپنی جب اپیل دوں گی تو اس میں میں پھر ظاہر ہے اس میں سارا جو، کیونکہ میں نے ریکویسٹ کی تھی پارٹی سے کہ جو ایک فورینزک آڈٹ ہے وہ کروایا جائے، مجھے ہیلپ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ وہ بندہ ایکسپوز ہو جس نے یہ پارٹی کے خلاف کیا ہے اور جس نے میری ذات کے خلاف یہ کیا ہے۔ تو پارٹی کے اندر ہی ایسے کوئی لوگ ہیں؟ آپ نے کہا کہ ایک مافیا ہے جس کا قبضہ ہے پارٹی کے اوپر۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کہا، یہ میں نے ہرگز نہیں کہا۔ یہ ایک فیک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی الحمدللہ، وہ بھی آپ کا نہیں؟ وہ بھی الحمدللہ آیا تھا اگلے دن ہی۔ اچھا، بڑا پیسہ اس میں پمپ ہوا ہے، بڑی سسٹمیٹک یہ ایک سازش کی گئی ہے، اور اس کو ایکسپوز آپ کے خلاف۔ آپ سمجھتے ہیں پارٹی کے اندر ہی کچھ لوگ ہیں؟ مجھے تو انہوں نے جو ڈیمیج کرنا تھا وہ کیا، لیکن مطلب ساتھ پارٹی کو بھی، لیڈرشپ کو بھی کیا ضرورت تھی آپ کے اس طرح کی باتیں؟ مطلب ایک قسم سے وہ جو پرائیویٹ کانورسیشنز ہیں وہ بھی کالر کا کوئی پتہ نہیں، بیچ میں لائنز کی مکسنگ کی ہوئی ہے۔ بات تو آپ کی، آواز تو آپ کی ہے نا؟ نہیں، دیکھیں میری جو بھی آواز ہے نہیں ہے تو اس کو آپ ایک مینیپولیٹ کر کے ایک میلیفائڈ،
آپ نے وہ سنا نہیں ہے؟ سنا ہے، بالکل سنا ہے. کتنی اس میں ایڈیٹنگ ہے. کالر کا پتہ لگا کون ہے؟ کوئی پتہ چلا آپ کو؟ آپ کی آواز ہے اس میں. اندازہ کریں تو جس نے جس مقصد کے لیے وہ کیا وہ میری ذات کو ڈیمیج کرنے کے لیے کیا نا. عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، میں ایک پارٹی، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اور یہ صرف میں نہیں ہوں، بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی آپ بتائیں، تو اس میں پھر ہم اس پروسیجر کو فالو کرتے ہیں جو ہماری کانسٹیٹیوشن میں ہے، اور میرا ایک آئینی حق ہے، میرا ایک قانونی حق ہے. کرنٹ سچویشن یہ ہے اس کو ایکسرسائز کرنا بھی میرا فنڈامنٹل ٹھیک ہے. کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا ہے. دیکھیں پینڈنگ میں ہے معاملہ. اس کی اب اپیل میں جب میں جاؤں گی تو پھر اس کے بعد جو جواب ملے گا. کس کے سامنے؟ آپ نے کوئی سپریم کورٹ تھوڑی اپیل کرنے جانا ہے، آپ نے تو ان لوگوں کے سامنے اپیل کرنی ہے جنہوں نے نکالا ہے. تو کیا امید کر رہی ہیں؟ میں تو یہ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ سائبر کرائم سیل میں یہ سارا اپنا میں نے کمپلینٹ رجسٹر کی ہے. میرا موبائل جو ہے وہ جب مجھے بلائیں گے میں ان کے حوالے کر دوں گی. میں ان کو بتاؤں گی کہ جی آپ نکالیں، آپ کس نے یہ کرائم کیا ہے. صحیح. جس نے یہ ریکارڈنگ کی انلیگل، اس کا نام جب سامنے آئے گا اصل سزا تو اس کو ملنے والی ہے نا. صحیح. دیکھیں گھر میں تو آپ 1000 باتیں کرتے ہیں، وہ 1000 باتیں ابھی اگر اب دیکھیں میں پچھلے 8 سال سے آفیشیلی میڈیا ریپریزنٹیٹیو ہوں. پارٹی کو میں بڑے پیشنیٹلی ڈیفینڈ کر رہی ہوں. آپ نے دیکھا ہے، سارے سب نے دیکھا. صحیح. کوئی ایک لفظ جو غیر ذمہ دارانہ ہو اگر میرے منہ سے نکلا ہو تو دین آئی ایم گلٹی. یا میں نے کسی اخبار کو کچھ اس طرح کی بات کی ہو، یا میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کسی بھی پبلک فورم سے اگر میں نے کیا ہو. پرسنلی آپ کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے. نہیں، پرسنلی کسی کی بھی کوئی رائے ہو سکتی ہے. یہ تو فنڈامنٹل نہیں، اور وہ دیکھیں فنڈامنٹل رائٹ ہے. بالکل صحیح. اور اس میں میں تو اس کو ایکسپوز کرنا چاہ رہی ہوں جس نے ایک بری طرح اس کو میوٹیلیٹ کر کے چیز کو ایک پیش کیا. کمیٹی کے سامنے پیش ہوئی؟ جی بالکل ہوئی. ہاں، وہ میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں یہ پہلا جو نوٹس تھا وہ مجھے تو آیا نہیں تھا، تو میڈیا سے پتہ چلا تھا، تو اس لیے مجھے نہیں اس کا پتہ چلا. پھر مجھے جب ایک فون آیا اسکیڈ سب کمیٹی اسکیڈ کا، جب ان سے میری ظہیر رانا سے بات ہوئی تو پھر میں نے ان کو کہا جی آج آپ نے مجھ سے بات کی ہے، اس وقت میرے ہسبینڈ ہاسپٹل میں ہیں، تو اگر آپ وہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا وہ سٹیبل ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں ایک ان رائٹنگ سارا اپنا لکھ کے پورا میں آپ کو بھجوا دیتی ہوں. اور وہ میں نے اسی دن بھجوا دیا. تو وہ سیٹسفائی کیوں نہیں کر سکی؟ نہیں، پھر انہوں نے اجازت دے دی مجھے. صحیح. پھر میں نے خود ان کو اپروچ کیا کہ اب میرے ہسبینڈ سٹیبل ان کی کنڈیشن ہے، اب میں آپ کو ملتی ہوں. پھر میں ان کو ملنے گئی. صحیح. لیکن سیٹسفائی نہیں کر سکی. نہیں، پھر میں نے ان کو سارا وہ اپنا لکھ کے دوبارہ جو سارا سٹانس تھا وہ دیا. صحیح. اور میں نے کہا کہ آپ پلیز انویسٹیگیشن کریں، اور تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کس نے میرے خلاف اتنی بری طرح، کون اتنا پارٹی سے جب سے پارٹی کا اعلان ہوا کسی اور پارٹی نے رابطہ کیا؟ دیکھیں جی میری جو پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور میرے لیے پی ٹی آئی کی ممبرشپ بڑی ویلیوبل چیز ہے. اچھا. اور میں آج بھی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں، اور میں آخر تک کھڑی رہوں گی. کراچی کے 30 سے زائد نالے فعال نہیں ہیں، جبکہ ساری صورتحال میں کے الیکٹرک بھی عوام کو ستانے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتی ہے. موسلادھار بارش کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، وہیں بجلی کی ترسیل کے خراب انفراسٹرکچر نے بھی کراچی کے عوام کو خوف زدہ کر دیا ہے. گزشتہ سال مونسون بارشوں کے 2 سپیلز میں بجلی کے کھمبوں سے کرنٹ لگنے سے 19 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، لیکن اقدامات اس بار کچھ نہیں کیے گئے. اس کے باوجود میں بات کروں گی، مجھے جوائن کیا ہے میئر کراچی وسیم اختر صاحب نے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب آپ کا. وسیم اختر صاحب، جیسے کہ آپ نے میرے انٹرو میں سنا، ہر سال کی طرح لوگوں کو انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نالوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے، گندگی باہر آ جاتی ہے، آس پاس کی آبادیاں بھی اس کا بہت بڑا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. لیکن اگر شہری حکومت کی بات کریں تو ہر بار یہی کہا جاتا ہے فنڈ نہیں ملتے تو ہم کیا کریں. تو ذرا اس کے بارے میں اپنی رائے دیجیے گا، مسئلہ کیا ہے اصل؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ فیکٹس نہیں ہیں. نالے تقریباً 40 بڑے نالے ہیں کراچی میں، اور ٹوٹل ڈسٹرکٹس کے ملا کے 50 نالے ہیں. صحیح. ان کی صفائی نہیں ہو سکتی چاہے آپ اربوں خربوں روپیہ لگا دیں. اس میں پوری دنیا کے ٹاپ انجینئرز بھی بلا لیں
تو بھی صفائی نہیں ہو سکتی اس کی. کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچرے کا ڈسپوزل نہیں ہے. جب تک کچرے کا ڈسپوزل نہیں ہوگا بہتر یہ نالوں پہ کچرا ڈلتا رہے گا. 2018 جون میں نے اپنا ایگریمنٹ ختم کیا نالوں کی صفائی کا اور ٹوٹل نالے کلیئر کیے. میں نے بڑے نالے صاف کیے ہیں, خود کھڑے ہو کے کروائے ہیں اور پیسے کا صحیح یوٹیلائزیشن کرایا ہے. اچھا. اس کے 2 وہ نالے پھر ویسے کے ویسے تھے. جب تک کچرا لینڈ فل سائٹ پہ سندھ گورنمنٹ, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نہیں ڈالے گا یہ کچرا نالوں میں آتا رہے گا. یہ جتنے بھی کراچی کے سیوریج لائنیں ہیں وہ ان نالوں میں کھول دی گئی ہیں. سیوریج کا ڈسپوزل نہیں ہوگا یہ نالے صاف نہیں ہو سکتے چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں. یہ پیسے کا ضیاع ہے. پہلے آپ کو کچرے کا ڈسپوزل بہتر کرنا ہوگا. اب آ جاتی ہے بات ایمرجنسی کی.